ایک اور اہم ایشو کی جانب بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے زیر اہتمام سیمینار میں انکشاف کیا گیا کہ ملک کی صرف 47% آبادی کو پینے کے صاف پانی تک رسائی حاصل ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں فی کس میٹھے پانی کی دستیابی جو 1951 میں 5260 کیوب میٹر تھی، اب گھٹ کر 1000 کیوب میٹر سے کم رہ گئی ہے، یعنی ملک باضابطہ طور پر پانی کی کمی کا شکار ہو چکا ہے۔ دوسری طرف غیر محفوظ یا آلودہ پانی کے باعث ہر سال 53,000 بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ صرف 38% گندا پانی ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان ہر سال 93 ارب روپے پانی کے ناقص انتظام کے باعث کھو دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدرت نے ملک کو گلیشیئرز، دریا اور بارشوں سے نوازا ہے، تو پھر ہم پیاس جیسے بحران کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ اسی پر بات ڈاکٹر عظیم علی صاحب، واٹر ایکسپرٹ، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا تشویشناک ایک سچویشن ہمارے سامنے جو رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے، جو سٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 47% پاکستانیز ہیو ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر۔ ایک تو اس کی وجوہات میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پر کیپٹا ہم جو دیکھ رہے ہیں فریش واٹر اویلیبلٹی وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ دوسرا ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامیٹیکلی اس میں بھی ہم کمی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں، وہ چاہے گورننس لیول کے ہوں، پالیسی اقدامات ہوں، یا پھر ہمیں واقعی ہی ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے اس وقت؟ جی السلام علیکم۔ اچھا، اس میں 2-3 اسپیکٹس ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ جی، پہلی تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کا سامنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان سے زیادہ جو رینیویبل واٹر ریسورس اویلیبل ہے وہ صرف 16 ایسے کنٹریز ہیں جن کے پاس ہے، یعنی پاکستان 17th نمبر پہ آتا ہے ورلڈ وائڈ جس کے پاس جو ہے ایمپل پانی جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اب پاکستان 6th موسٹ پاپولس کنٹری بھی ہے، تو اس وجہ سے جو ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، جب اس کو ہم پر کیپیٹا ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کی اویلیبلٹی پر کیپیٹا 1000 میٹر کیوب کی جو آپ نے فگر دی اس سے کم ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں واٹر اسکارس ہے۔ اب جو میجر پرابلم ہے یہاں پہ وہ ہے واٹر گورننس کا، کہ ہمارے پاس جو پانی کی ایلوکیشن کا سسٹم ہے اکراس ڈفرینٹ سیکٹرز وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ابھی تک جو ہے وہ تقریباً 93% جو آپ نے رپورٹ کوٹ کی اس میں یہ فگر آئی ہے، 90% سے اوپر ہم لے لیتے ہیں کہ پانی اریگیشن میں ڈال رہے ہیں، جس کے اگینسٹ جو ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں وہ لیس دین 20% آف دا GDP آ رہا ہے۔ ہمارے پاس جو واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے اس سیکٹر کے لیے سرفیس واٹر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگین اگر آپ کمپیئر کریں تو دنیا میں جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ یورپ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، US کی لے لیتے ہیں، تو 35% منیمم تھریشولڈ ویلیو ہے جس پہ وہ سرفیس واٹر کو اویلیبل کرتے ہیں فار ڈرنکنگ پرپزز۔ ہمارے یہاں تو میرے خیال میں 2% 3% بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ریلائنس گراؤنڈ واٹر پہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب گراؤنڈ واٹر پہ جب ریلائنس بڑھ رہا ہے، اگین یہ جو آپ نے پائٹ کے سیمینار کی بات کی اس میں کوٹ ہوا کہ 50 ملین ایکڑ فوٹ کے قریب جو ہے نا ہم پانی گراؤنڈ واٹر کا یوز کر رہے ہیں۔ تو جب اتنا پانی آپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پانی جو ہے ایک محدود آپ نے ذہن میں رکھنا کموڈٹی ہے، یہ لامحدود نہیں ہے۔ تو اس کو جب آپ زیادہ ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کا لیول بھی نیچے جائے گا، اس کے اندر جو ہے کنٹامینیشن بھی بڑھے گی، کیونکہ اس کے اندر جو سیلائن واٹر ہے اس کی انٹروژن ہوتی ہے۔ ساتھ میں یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس فیوچر میں آنے والے وقت میں جو ایک بفر کا کردار ادا کرتا ہے، یعنی اگر ڈراٹ کا پیریڈ آ گیا خدا نخواستہ تو اس میں ہم نے ریلائی ہی کرنا ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ واٹر پہ، تو وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے جو ہے نا ہماری اس واٹر کی جو اوور آل پکچر ہے اس کو کافی کمپلیکیٹ کرتے ہیں۔ پلس ایک اور چیز جو ہے، یہ جو آپ نے واٹر اینڈ سینیٹیشن کی بات کی، اس کی 47% جو انہوں نے فگر کوٹ کی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فریش واٹر اویلیبل ہے ڈومیسٹک پرپزز کے لیے، لیکن جو ہمارے پاس جہاں پہ یہ پراپر یہ سسٹم نہیں ہے، اگر 53% ہم مان لیں تو اس کی وجہ سے جو اکنامک امپیکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے اینول بیسس پہ وہ $12 بلین کا ہے۔ اب $12 بلین جو ہے ہم لوز کر رہے ہیں بیکاز آف پور واٹر کوالٹی، پور سینیٹیشن فیسلٹیز، اور ہم نے سائن کیا ہوا ہے ایز اے UN سارٹ آف ٹریٹی کے ہم لوگ جو ہیں 2030 تک جو ہے میک شور کریں گے انڈر SDG 6 کہ ہر بندے کو پاکستان میں کلین ڈرنکنگ واٹر جو ہے اور کلین سینیٹیشن فیسلٹی اویلیبل کرنی ہے۔ تو آیا ہم وہ ٹارگیٹ کو اچیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، I leave it to you to decide۔ رائٹ۔ اچھا، ابھی آپ نے کچھ ٹیکنیکل اس کے معاملات پہ بھی بات کی ہے، جیسے کہ ماڈرن اریگیشن ہو گیا ہے، جو باقی معاملات آپ نے ایکو بفرز کے حوالے سے بھی بات کی ہے، تو یہ ٹیکنیکل سولوشن میں کیا
جاتے ہوئے ہمارے پاس فنڈز کی کمی کا ہمیں سامنا ہے کہ ہم ان طریقہ کار کو نہیں اپنا پا رہے جس کی وجہ سے پانی وہاں پر ضائع ہو رہا ہے؟ دیکھیں فنڈز جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس فنڈز ایمپل اویلیبل ہیں اور ہم جو ہے اس کے باوجود نہیں کر رہے. فنڈز کی کمی تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ٹیکنیکس ہیں ایریگیشن کی, اس میں بہت سارا بیہیویئر کا جو ہے نا ہمارے فارمنگ کمیونٹی کا ایک پیٹرن ہے جو چینج نہیں ہو رہا. ان کو پراپرلی جو ہے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. ان کو یہ جو فیسلٹیز ہیں لسٹن ڈرپ اریگیشن ہے, اسپرنکلر اریگیشن ہے, یا پریسین سرفیس اریگیشن کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کو پراپرلی ان کو جو آپ کے پاس سے محکمے ہیں, آن فارم واٹر مینجمنٹ ہو گیا, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا, ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے. ان کے ایکسٹینشن کے ونگز ہوتے ہیں جنہوں نے فارمرز کو جا کے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ اس کو اپنائیں. ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس وقت پنجاب میں چل رہا ہے, سملرلی سندھ میں بھی ہیں, کے پی میں بھی ہیں, جہاں پہ وہ لوگ لون دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ماڈرن اریگیشن کی فیسلٹیز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروائیں تاکہ پانی کو کنزرو کیا جائے. اس کے باوجود جو ہے وہ اکثر جو ہے اس جو لون کے ٹارگٹس ہیں وہی اچیو نہیں کیے جاتے. یعنی کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے, ہمارے پاس مشینری بھی ہے, لیکن فارمرز جو ہیں اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. تو یہ کوئی ایک بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک باٹل نیک آ جاتا ہے کہ کیوں نہیں فارمرز کر رہے. دیٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں ہم صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہے. اس میں بلیف کے مطلب آپ کے گورنمنٹ کے اداروں کا بھی قصور ہے, ہمارے پاس جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو بیچ میں وینڈرز ہیں یا ایکسٹینشن ورکرز ہیں ان کا بھی قصور ہے, اور ایکیڈیمک لیول کے اوپر ہمیں شروع سے ہی یہ سینسٹیوٹی نہیں دی جاتی کہ پانی جو ہے اس کو آپ نے بچانا ہے, چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہو, چاہے آپ کا جو ہے آپ کے سٹی کے لیول پہ ہو, ایگریکلچر کے لیے ہو. ہمیں پانی کو کنزرو کرنا ہے, اور جب تک یہ سینسٹیوٹی اوور آل ایز اے نیشن ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگی تو ہم لوگ آبویسلی یہ پانی کو جو ہے نا جس کا بھی دریغ استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے تو آگے جو ہے دیر آر مینی ایگزامپلس. آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل کوٹ ہوتی ہے جہاں پہ ڈے زیرو ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ پانی ہی اویلیبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن کہیں پہ بھی آ سکتی ہے. انفارچونیٹلی پھر ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو پرو ایکٹیولی دیکھیں, اور جہاں جہاں پر ہمیں فیلئر کا سامنا ہے, جہاں جہاں پہ لیپسز ہیں, ان کو ہمیں کور کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ملی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.